جب کسی ملک کے دفاع کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں فوج، میزائل اور جدید ہتھیار آتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر کسی ملک کا سب سے بڑا دفاع خود اس کی اپنی سرزمین ہو؟ آج ہم ایران کے جغرافیہ میں گہرائی تک جائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں فوجی ماہرین صدیوں سے کہتے آئے ہیں کہ اس ملک پر براہ راست حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ زمین کے راستے ایران پر حملہ، ایک فوجی ڈراونا خواب، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے تاریخ کے ہر دور میں بڑے بڑے حملہ آوروں کو روکے رکھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران کا نقشہ اس دعوے کو سچ کیسے ثابت کرتا ہے۔ اچھا، تو اس تجزیے میں ہم ایران کو ایک قدرتی قلعے کی طرح دیکھیں گے۔ ہمارا سفر شروع ہوگا مغرب کی بلند دیوار یعنی زاگروس پہاڑوں سے، پھر ہم شمال میں البرز کی ڈھال اور مشرق کی رکاوٹوں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس قلعے کے اندر یعنی اس کے مہلک صحراؤں میں قدم رکھیں گے اور آخر میں ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ یہ جغرافیہ واقعی میں ایک فوجی ڈراونا خواب کیوں بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ ایک قدرتی قلعہ ہے۔ اس کی سرحدیں صرف نقشے پر کھینچی ہوئی لکیریں نہیں ہیں بلکہ یہ قدرت کی بنائی ہوئی ٹھوس دیواریں، گہری کھائیاں اور ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہزاروں سال سے اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ چلیں مغرب سے شروع کرتے ہیں۔ عراق اور ترکی کی سرحد کے ساتھ ساتھ ایران کی پہلی اور شاید سب سے مضبوط دفاعی لائن کھڑی ہے۔ یہ ہے زاگروس کا عظیم پہاڑی سلسلہ۔ یہ وہ دیوار ہے جس نے تاریخ کا رخ ایک بار نہیں کئی بار موڑا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، یہ سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلی ایک ایسی پتھریلی دیوار ہے جس سے گزرنے کے لیے صرف چند تنگ اور بے حد خطرناک راستے ہیں۔ اسکندر اعظم سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک جس کسی نے بھی ان راستوں سے گزرنے کی کوشش کی، اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں چھپ کر حملہ کرنا دفاع کرنے والوں کے لیے بہت بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں فوجی حکمت عملی کا ایک بنیادی اصول کام کرتا ہے۔ اس علاقے کا دفاع کرنا آسان ہے اور اس پر حملہ کرنا انتہائی مشکل۔ فوجی ماہرین ان تنگ راستوں کو باٹل نیک کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ایک بہت بڑی طاقتور فوج بھی ایک چھوٹی سی دفاعی قوت کے سامنے بے بس ہو کر پھنس جاتی ہے۔ ایران عراق جنگ میں بھی انہی پہاڑوں نے ایران کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مغرب کی دیوار تو بہت مضبوط ہے۔ اب ذرا شمال کی طرف چلتے ہیں، جہاں بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ ایک اور قدرتی دیوار کھڑی ہے۔ یہ ہے البرز کا پہاڑی سلسلہ، جو ایک لوہے کی ڈھال کی طرح ملک کے شمالی حصے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پہاڑ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے سے اچانک اوپر اٹھتے ہیں اور ایک ایسی ڈھال بنا دیتے ہیں جسے پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی ڈھال نے تاریخی طور پر وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ وروں سے ایران کے مرکزی علاقوں کو بچائے رکھا ہے۔ یہاں سے گزر کر ایران کے دل یعنی تہران تک پہنچنا کسی بھی فوج کے لیے ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ تو قلعے کی مغربی اور شمالی دیواریں تو ہم نے دیکھ لیں، اب سوال یہ کہ مشرق کا کیا حال ہے؟ افغانستان اور پاکستان سے ملنے والی مشرقی سرحد بھی حملہ آوروں کا کوئی پھولوں سے استقبال نہیں کرتی۔ یہاں بھی انتہائی مشکل، خشک اور بے رحم پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں جدید سے جدید فوج کے لیے بھی اپنی سپلائی لائنز کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں کا جغرافیہ اتنا سخت ہے کہ کسی بڑی فوجی مہم کا سوچنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، اب ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ کوئی حملہ آور فوج ان تینوں سمتوں کی پہاڑی دیواروں کو کسی نہ کسی طرح پار کر بھی لیتی ہے، تو ان دیواروں کے اندر اس کا استقبال کون کرے گا؟ ایران کا بہت بڑا اور جان لیوا صحرائی علاقہ، جسے فوجی منصوبہ ساز ایک بہت بڑا کل زون یا مقتل سمجھتے ہیں۔ ایران کے بیچ میں دو بڑے صحرا ہیں، دشت کویر اور دشت لوت۔ دشت کویر میں شدید گرمی اور نمک کی ایسی دلدلیں ہیں کہ زمین خود ایک دشمن بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ہے دشت لوت، جہاں کی ریت اتنی نرم اور گہری ہے کہ بھاری بھرکم ٹینکس اور فوجی گاڑیاں اس میں ایسے دھنس جاتی ہیں جیسے وہ ریت میں نگل گئی ہوں۔ یہ قدرت کے بنائے ہوئے ٹینک شکن جال ہیں۔ تو اب ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان ساری جغرافیائی رکاوٹوں کو ایک مکمل نظام کے طور پر دیکھتے ہیں نا، تو وہ فوجی ڈراؤنے خواب والی تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔
یہ دراصل دفاع کی 4 گہری پرتیں ہیں۔ مغرب میں زاگروس، شمال میں البرز، مشرق میں دشوار گزار پہاڑ، اور ان سب کے بیچ میں ناقابل عبور صحرا۔ یہ ایک ایسا دفاعی نظام ہے جس میں ہر اگلی رکاوٹ پچھلی سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ صرف 3 الفاظ اس پوری صورتحال کا خلاصہ کر دیتے ہیں: پہاڑ، صحرا اور تنگ درے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے ایک ایسا چیلنج بناتی ہیں جسے آج تک کوئی بھی بیرونی طاقت پوری طرح سے فتح نہیں کر سکی۔ اور یہ سب ہمیں اسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ایران ایک قدرتی قلعہ ہے۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹھوس جغرافیائی حقیقت ہے جس نے ہزاروں سال سے ایران کی قسمت اور اس کی دفاعی حکمت عملی کو شکل دی ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں اس بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جغرافیہ کسی قوم کی تقدیر، اس کی تہذیب اور دنیا میں اس کی جگہ کو کس حد تک بناتا ہے۔ ایران کی مثال یہ ثابت کرتی ہے کہ کبھی کبھی پہاڑ، صحرا اور موسم ٹینکوں اور میزائلوں سے کئی زیادہ طاقتور دفاع ثابت ہو سکتے ہیں۔